بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 اگست بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ سرکار کے خلاف ایک بڑا کیس ہے، بڑے لوگوں کا بڑا کیس ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے متعلق جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، وہ فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے متعلق جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، آج سندھ ہائی کورٹ میں ایک اہم کیس کی سماعت تھی۔ زرداری مافیا کا خاص ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، جس کو SBCI کہتے ہیں، اور SBCA سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، اس کے بارے میں سندھ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے فرمایا کہ جہنم میں بھی ان افسران کے لیے خاص جگہ ہوگی۔ اب اندازہ لگائیں، ہائی کورٹ کا جج فرما رہا ہے، اتنا ذلیل کیا ہوا ہے ان اداروں نے، زرداری کے اداروں نے کراچی اور سندھ کے لوگوں کو، کہ SBCA کے افسران کے حوالے سے جج صاحب کہتے ہیں کہ ان کا جہنم میں بھی خاص جگہ ہوگی۔ جہنم میں بھی عام جگہ پہ نہیں یہ افسران ہوں گے، ان کے لیے خاص جگہ ہوگی۔ سندھ ہائی کورٹ میں اسی سے شروع کرتا ہوں۔ سندھ ہائی کورٹ سے جو آج ایک اہم کیس کی سماعت تھی، جسٹس اقبال کلوڑو صاحب کے یہ ریمارکس تھے، سندھ ہائی کورٹ کے وہ معزز جج صاحب ہیں، ان کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ نے رمضانہ آباد گارڈن ویسٹ میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کے دوران کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن، جس کو KMC کہتے ہیں، اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی SBCA کے حکام پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ آج بدھ کو عدالتی حکم پر دونوں اداروں کے افسران عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت عدالت نے استفسار کیا کہ کیا سن 2000 میں مذکورہ عمارت بنی؟ اب تک آپ نے کیا کارروائی کی ہے؟ جس پر ڈائریکٹر SBCA نے، جو ڈائریکٹر ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے، انہوں نے موقف اپنایا کہ معاملہ بھی ہمارے نوٹس میں آیا ہے اور عدالتی حکم پر کارروائی کی جائے گی۔ 25 سال پہلے ایک کنسٹرکشن ہوئی، ایک عمارت بنی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، جس کا یہ کام ہے کہ اس نے دیکھنا ہے کہ کیا قانونی عمارتیں بنی ہیں یا غیر قانونی ہیں، اور اس طرح کے معاملات کو دیکھنا ہے۔ وہ 25 سال کے بعد کہہ رہے ہیں جی ہمارے نالج میں اب یہ بات آئی ہے، عدالتی احکامات کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ اس جواب پر عدالت نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ اپنا کام عدالتی حکم کے بغیر نہیں کریں گے؟ اگر کوئی مرتا ہے تو مرے، اور آپ صرف اس وقت کام کریں گے جب عدالت حکم دے۔ جسٹس اقبال کلوڑو نے ریمارک دیا کہ آپ کا کام صرف ٹیبل کے نیچے سے پیسے کمانا رہ گیا ہے۔ SBCA حکومت کا سب سے بدنام ادارہ ہے اور اس کے افسران کے لیے جہنم میں بھی خاص جگہ ہوگی۔ یہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹیبل کے نیچے سے پیسے لینا، بس صرف ایک کام آپ کو آتا ہے، آپ حکومت کا سب سے بدنام ادارہ ہیں اور آپ کے افسران کے لیے جہنم میں بھی خاص جگہ ہوگی۔ عدالت نے SBCA کو حکم دیا کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور 16 ستمبر تک عمل درآمد رپورٹ پیش کی جائے۔ درخواست گزار کے وکیل فرجاد علی خان ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ گارڈن ویسٹ میں قانون کے مطابق صرف گراؤنڈ پلس 1 تعمیر کی اجازت ہے، مگر یہاں گراؤنڈ پلس 4 تعمیر کر دی گئی اور رہائشی علاقے میں غیر قانونی کمرشل سرگرمیاں جاری ہیں۔ عدالت نے معاملے کی مزید سماعت آئندہ تاریخ تک 16 ستمبر تک ملتوی کرتے ہوئے غیر قانونی تعمیرات کو گرا کر عدالت میں رپورٹ جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ یہ عدالت کی جانب سے ایک اہم حکم نامہ سامنے آیا۔ بلوچستان حکومت کی جانب سے 31 اگست تک پورے بلوچستان میں موبائل فون سروس اور انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہوئی ہے۔ اس کے خلاف معاملہ گیا بلوچستان ہائی کورٹ میں۔ بلوچستان ہائی کورٹ کی جانب سے صوبائی وزارت داخلہ کی جانب سے 6 اگست کو جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 8 اگست کو ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے آگاہ کیا تھا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر صوبے میں موبائل ڈیٹا سروس 31 اگست تک بند رہے گی۔ صوبائی وزارت داخلہ کی جانب سے 6 اگست کو جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے میں فوری طور پر ڈیٹا سروس کی بندش کے احکامات دیے گئے ہیں، جس کا اطلاق 31 اگست تک رہے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق انٹرنیٹ سروس کی بندش کا فیصلہ سیکیورٹی صورتحال کے تحت کیا گیا تھا۔ نوٹیفیکیشن میں متعلقہ اداروں کو 3G اور 4G سروس کو صوبے میں بند کرنے کی درخواست کی گئی تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ اور صورتحال سے بچا جا سکے۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے بتایا تھا کہ دہشت گرد انٹرنیٹ سروس کے ذریعے باہمی رابطے میں رہتے تھے، جس کی وجہ سے اسے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس فیصلے اور اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا بلوچستان ہائی کورٹ میں۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس روزی خان بڑیچ اور جسٹس سردار حلیم احمد حلیمی، یہ 2 رکنی بینچ پر سماعت ہوئی۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے صوبے میں انٹرنیٹ کی بندش پر سیکریٹری داخلہ اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی
پی ٹی اے کے ریجنل ڈائریکٹر جنرل ڈی جی کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے 15 اگست کو مکمل تفصیلات کے ساتھ پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں موبائل انٹرنیٹ کی بندش پر ڈویژن بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ بلوچستان اور پی ٹی اے کے ریجنل ڈی جی کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے ہدایت کی کہ سیکرٹری داخلہ اور پی ٹی اے کے ڈی جی مکمل تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوں۔ عدالت نے سماعت 2 رکنی بینچ نے سماعت 15 اگست تک ملتوی کرتے ہوئے 2 بڑے افسران کو، ایک سیکرٹری داخلہ اور ایک ڈی جی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا۔ یہ ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی بلوچستان ہائی کورٹ میں، چونکہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مکمل طور پر بند کر دیا گیا انٹرنیٹ 31 اگست تک، اور آپ جانتے ہیں جیسے ٹویٹر بند ہوا تھا 1 سال کے بعد جا کے، وہ 1 سال بھی نہیں، 17-18 فروری 2023 کو وہ 24 کو بند ہوا، اور مئی، یہ جو ابھی 6-7 مئی جب بھارت کے ساتھ معاملات چل رہے تھے تب جا کے تقریباً 1.5 سال کے بعد کھلا۔ تو یہ پھر بند تو کرتے ہیں لیکن پھر کھولنے کا نام نہیں لیتے، اس وجہ سے بلوچستان ہائی کورٹ میں یہ معاملہ گیا، اور بلوچستان ہائی کورٹ نے فوری طور پر اس کے اوپر تفصیلات طلب کر لی ہیں اور سینئر حکام کو ذاتی حیثیت میں بلا لیا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے شیخ امتیاز کی درخواست تھی۔ آج جسٹس خالد اسحاق صاحب جو سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں اور ایڈیشنل جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، ابھی حال ہی میں تعینات ہوئے ہیں، ان کی عدالت میں تھی کہ جو اسپیکر کی رولنگ ہے جس کے تحت شیخ امتیاز کو 15 سیشنز کے لیے جو معطل کر دیا گیا ہے، 15 سیشنز جو 15 اجلاس ہیں اس کے لیے معطل کر دیا ہے۔ قصور صرف اتنا ہے کہ انہوں نے کورم کی نشاندہی کی تھی، پی ٹی آئی کے وہ رہنما ہیں اور لاہور کے صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، پنجاب اسمبلی کے وہ ممبر ہیں، انہوں نے کورم کی نشاندہی کی کہ کورم مکمل نہیں ہے، قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ کورم کی نشاندہی کرنے پر ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 15 اجلاسوں کے لیے ایک عوامی نمائندے کو عوام کی نمائندگی سے روک دیا اسپیکر کی رولنگ سے۔ اسپیکر کی رولنگ آئینی اور قانونی طور پر درست نہیں ہے، اسپیکر کے پاس ایسی کسی رولنگ کا اختیار نہیں ہے۔ یہ درخواست تھی، اظہر صدیق ایڈوکیٹ اس میں وکیل تھے، بڑی تفصیلی اس میں عدالت میں آرگومنٹس ہوئے، اور پھر عدالت کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے جو عمر عطا بندیال فیصلہ تھا جب قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کالعدم قرار دیا تھا سپریم کورٹ نے، کہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے جہاں پہ غیر آئینی رولنگ ہوگی اس رولنگ کو ختم کرنا، چونکہ یہ عوام کے نمائندے ہیں اور عوام کی نمائندگی کرنا یہ آئین کا بیسک جو پرنسپل ہے وہ ہے کہ عوام کی نمائندگی کا حق دیا جائے۔ جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ درخواستوں کی قابل سماعت ہونے پر خالد اسحاق صاحب نے فیصلہ سناتے ہوئے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا ہے۔ یہ ڈائریکٹ پٹیشن تھی، اس کے خلاف اب وہ انٹرا کورٹ اپیل فائل کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی چلے جائیں، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنمات ہیں ان کی درخواست کو خارج کر دیا ان کی جانب سے، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس خالد اسحاق صاحب کی جانب سے۔ وہیں پہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جو بھاری مراعات سے متعلق جو پینشن سے متعلق تفصیلات سامنے آئی ہیں، سال 2010 سے 2024 کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان کی پینشن اور مراعات میں کتنا اضافہ ہوا، خوفناک تفصیلات ہیں۔ وزارت قانون اور انصاف نے ریٹائرمنٹ کے بعد چیف جسٹس پاکستان کی پینشن اور مراعات کی تفصیل تحریری جواب کی صورت میں سینٹ میں پیش کر دی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو 2024 میں اب جو چیف جسٹس ہیں جیسے قاضی فیاض عیسیٰ ہیں یا اب یحییٰ افریدی صاحب ہیں، جب یہ ریٹائرڈ ہوں گے تو قاضی فیاض عیسیٰ سے یہ معاملہ شروع ہوا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہر مہینے جو پینشن ہے، پینشن کی مد میں 23,90,000 پینشن کی مد میں ملیں گے۔ اس کے علاوہ جو یونٹ ہیں، جو ڈیزل ہے، پٹرول ہے، جو باقی چیزیں ہیں، سرکاری رہائش گاہ ہے، وہ الگ ہے۔ تقریباً 24 لاکھ روپے پینشن ہے ایک مہینے کی چیف جسٹس آف پاکستان کی 2024 سے، جبکہ جج کی بیوہ کو ڈرائیور ملے گا، اگر جج کی فوت ہو جاتا ہے جج کی بیوہ کو ڈرائیور ملے گا، اردلی کے ساتھ 2000 یونٹ بجلی، مفت پانی اور ماہانہ 300 لیٹر پٹرول دیا جاتا ہے بیوہ کو۔ اگر چیف جسٹس فوت ہو گئے تو ان کی بیوہ کو بھی سہولیات دی جاتی ہیں، اور چیف جسٹس کو 24 لاکھ پینشن اور باقی ساری چیزیں۔ تفصیل کے مطابق 2010 میں چیف جسٹس کو 5,60,000، 2011 میں 6,44,000، 2012 میں 7,73,000 روپے کی پینشن ملتی تھی۔ وزارت قانون و انصاف نے تحریری جواب میں بتایا کہ 2013 میں 8,50,000، 2014 میں 9,35,000، 2015 میں چیف جسٹس کو پینشن کی مد میں 10,05,000 دیے جاتے تھے۔
2016 میں 11,05,000, 2017 میں 12,17,000, 18 میں 13,38,000 اور جو 2021 میں 14,52,000, 2023 میں 16,57,000 اور 2024 میں 23,90,000 روپے پینشن کی شکل میں دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سابق چیف جسٹس ہے نا، ان کو بھی اس وقت 24 لاکھ روپے مل رہے ہیں، وہ عمر رضا بندیال ہو، وہ جناب ثاقب نثار ہو، وہ افتخار چودھری ہو اور وہ گلزار ہو، ان تمام کو بھی 24 لاکھ پر منتھ صرف پینشن دی جاتی ہے، مرات اس کے علاوہ ہیں۔ یہ ایک سابق چیف جسٹس، ایک ججز کا تو پھر سینکڑوں ججز ہیں ہائی کورٹس کے ٹوٹل، تو ان کو جو مرات ملتی ہیں، اور ریٹائرمنٹ کی بات کریں تو ہزاروں ہو چکے ہیں نا جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں، تو ان کو پینشنز کے مد میں کتنا پیسہ جاتا ہے، یہ ججز کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ ہمارے ملک کا نظام ہے۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں سب سے بڑا کیس، اور وہ ہے بحریہ ٹاؤن کا، جو رات کے 11 بجے کاز لسٹ جاری ہوئی۔ ایک دن دائر ہوتا ہے اور اگلے دن رات کے 11 بجے کاز لسٹ جاری ہو جاتی ہے۔ امین الدین خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سنتا ہے، معاملہ وہاں پہ نہیں بن پاتا، نعیم اختر افغان سوالات ضرور اٹھاتے ہیں لیکن معاملہ نہ بن پایا، اور وہ آج کے لیے 13 اگست کے لیے سماعت ملتوی کی گئی۔ آج جو چیف جسٹس آف پاکستان کے بینچ میں سماعت کے لیے مقرر کیا گیا، شفیع صدیقی اور جو ان کے ساتھ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب تھے، 3 رکنی بینچ تھا۔ تو عدالت نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی سربراہی میں بینچ میں بحریہ ٹاؤن کے فاروق اچ نائک کی درخواست کو سننے سے معذرت کر لی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں بینچ معذرت کر رہا ہے۔ چیف جسٹس نے بحریہ ٹاؤن کی جائیدادوں کی نیلامی کے خلاف درخواست کو پرانے بینچ کے پاس بھجواتے ہوئے ریمارکس دی کہ مناسب ہوگا یہ کیس پرانا بینچ ہی سنے، امین الدین خان کی سربراہی میں ہی یہ بینچ سنے، چونکہ نظام چاہتا ہے امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں بینچ سنے۔ اس میں نعیم اختر افغان بھی تھے اور تیسرے جج صاحب بھی تھے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے بحریہ ٹاؤن کی جائیدادوں کی نیلامی کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت بحریہ ٹاؤن کے وکیل اور ممبر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان فاروق اچ نائک صاحب عدالت میں پیش ہوئے۔ بینچ کی جانب سے کیس سننے سے معذرت کر لی گئی۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے ریمارکس دیے مناسب ہوگا یہ کیس پرانا بینچ ہی سنے۔ وکیل بحریہ ٹاؤن کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا ہے، تفصیلی فیصلے پر بحریہ ٹاؤن کی جانب سے اضافی معروضات جمع کرواؤں گا۔ عدالت نے بحریہ ٹاؤن کی اضافی معروضات جمع کروانے کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے کیس پرانے بینچ کو بھجوا دیا ہے، اور عدالت نے سماعت کے لیے تاریخ نہیں مقرر کی، چونکہ وہ بینچ جس دن اویلیبل ہوگا، بحریہ ٹاؤن کا کیس تو رات کے 11 بجے کاز لسٹ جاری ہو جاتی ہے، تو ان کا کہاں غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہوگا۔ انہوں نے آج جو کام کرنا تھا نا، وہ تھا کہ جو تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے، تفصیلی فیصلے کو بھی پارٹ آف دی فائل بنانا ہے، وہ بھی پرمیشن لینی تھی، اور جو تفصیلی فیصلے کی بنیاد پہ جو اپنی امینڈمنٹ کرنی تھی پٹیشن میں، وہ بھی انہوں نے آج کرنی تھی۔ ان کا آج مقصد پورا ہو گیا، ان کی وہ جو معروضات ہیں، اضافی معروضات پیش کرنے کی درخواست کو منظور کر لیا گیا اور معاملہ بھجوا دیا گیا اس بینچ کے پاس جس میں نعیم اختر افغان صاحب نے بڑا اہم سوال اٹھایا تھا ریاست کے کردار پر جو بحریہ ٹاؤن سے متعلق، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کے خلاف ٹرائل کیے بغیر، ان کو سزا سنائے بغیر آپ کیسے نیلامی کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ معاملہ اس بینچ کو بھجوا دیا گیا ہے، اور ایک طرف نظام ہے وہ بھی طاقتور ہے، اور نو ڈاؤٹ بحریہ ٹاؤن بھی طاقتور ہے، فاروق اچ نائک صاحب ان کے وکیل ہیں۔ تو یہ معاملہ 2 بڑوں کا آپس میں ہے اور دلچسپ صورتحال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امین الدین خان صاحب بینچ میں وہ کل لگ جائے، وہ اگلے ہفتے لگ جائے، تو اگر وہ ریورس کر دے گا تو جنہوں نے نیلامی ہوئی ہے وہ بھی ریورس ہو جائے گی۔ جب عدالتیں ریورس کرتی ہیں تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسے معاملات چلتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔